السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے پریویس گھر کی یہ ویڈیو کیوں بتا رہی ہوں، تو میں آپ کو آج بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہے آج کا، ضرور دیکھیے گا، فل دیکھیے گا، اور یہ بالکل سچ پر مبنی میری ویڈیو ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا، فل دیکھیے گا، انجوائے بھی کریں گے اور آپ میرے ساتھ اپنے ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو 2010 میں ہم شفٹ ہوئے تھے اپنے پریویس گھر میں، تو وہاں پر جب ہم شفٹ ہوئے تو مطلب رات کو 3 بجے کا جب ٹائم ہوتا تھا نا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی کیبلز کھینچ رہا ہے اوپر کے پورشن میں، ہمیں اس طرح کی آوازیں آتی تھیں۔ تو وہ آواز اتنی کوئی شدید ہوتی تھی کہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی، گھبرا کر ہم، مطلب 2 فیملیاں تھیں اس گھر میں، تو گھبرا کر ہم اٹھ جاتے تھے رات کو۔ پھر ہم نے اپنے نیبرس سے بات کی، تو نیبرس نے کہا کہ 7 گھر میں شادی ہو رہی ہے، تو شاید وہ رات کے ٹائم جہیز وغیرہ بھجواتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید ایسا ہوتا ہو۔ یہ دیکھیے میرے پرانے گھر کی ساری یادیں ہیں، تو میرے پاس تھوڑے سے کلپس پڑے تھے، میں آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی، اور ساتھ ساتھ اس گھر کے جو ایکسپیرینس تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اچھا، تو بہت زبردست قسم کی آوازیں آتی تھی نا کھینچنے کی، کسی چیز کی، ٹیبلز کی اور اس کی۔ تو یہ ہم جب شفٹ ہو رہے تھے تو ہم نے یہ سارا اپنا سامان، صرف برتن جو تھے اس طرح کے باکسز میں پیک کر لیے تھے، اور اس طرح ہمارے برتن ٹوٹنے سے بالکل بچ گئے، کیونکہ جو کاٹنز ہوتے ہیں، نارمل کاٹن جو ہوتے ہیں گتے کے، اس میں بھی برتنوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے باکسز میں برتن بالکل سلامت رہتے ہیں۔ اور شفٹنگ کے بعد ان ڈبوں کا بہت سارا یوز کر سکتے ہیں آپ، اس میں گروسری رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ آف سیزن کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں یہ بالکل۔ تو پھر ایسا ہوا کہ کچھ ہمیں اس میں فیل ہوتا تھا، جیسے میرے گھر میں ہیلپر آئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کپڑے پریس کر رہی تھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے، تو اچانک کچن سے اس طرح آواز آئی کہ جیسے کچھ گرا ہے، بہت ساری چیزیں گری ہیں اور کچھ بہت زیادہ ٹوٹا ہے۔ تو وہ دونوں ماں بیٹیاں کچن کی طرف بھاگی ہیں، لائٹ جلائی ہے، میں بھی بھاگی ہوں کمرے سے، دیکھا ہے، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ تو یہ 2 واقعات ہو گئے۔ اچھا، پھر ایسا ہوتا تھا کہ میں اٹھتی تھی نا صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم، تو میں ذرا بہت پہلے اٹھ جاتی تھی، مطلب اذانوں سے بھی میں پہلے اٹھ جاتی تھی، تو میں قرآن شریف پہلے پڑھ لیتی تھی، اور پھر نماز فجر کی اذانیں بعد میں ہی ہوتی تھیں۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ بچے تو کمرے میں سوئے ہوتے تھے، تو میں لاؤنج میں آ جاتی تھی، لیکن مجھے نا اوپر کی طرف سے بڑی مطلب مجھے بڑا ڈر محسوس ہوتا تھا، جب تک کہ فجر کی مطلب روشنی نہیں نکل آتی تھی نا، تو مجھے اوپر کی سیڑھیوں سے، کیونکہ ہماری اوپر کی سیڑھیاں بھی لاؤنج کے اندر سے ہی تھیں، تو مجھے بڑا ہی میرے دل کو خوف سے محسوس ہوتا تھا۔ تو پھر وہ خوف مجھ پر اتنا حاوی ہو گیا کہ میں اپنے ساتھ والے روم کے اندر جا کر دروازہ بند کر کے پھر میں نماز اور تلاوت وغیرہ کرتی تھی۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا، جیسے مجھے ایسی فیلنگ آتی تھی جیسے کہ کوئی سفید کپڑوں والا بندہ ہے جو اوپر ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا بعض اوقات اوپر کے پورشن میں نے اپنی چیزیں وغیرہ رکھی ہوتی تھیں، جس طرح کے آف سیزن کپڑے وغیرہ ہو گئے، اکثر کبھی کوئی نہ کوئی چیز بچوں کی اسکول کے ٹائم مسنگ ہو جاتی ہے، کوئی لیگنگ چاہیے ہو، یا کوئی سویٹر یا کوئی کوٹ، یا اس طرح کی کوئی چیز اوپر جانا پڑ جائے، تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ اچھا، پھر یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، بہت چھوٹی تھی جب، ابھی وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، تو ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، تو مجھے ایسا فیل ہوا نا جیسے وہ چلتی چلتی میرے پیچھے آئی ہے، تو میں بھاگ کر پھر کمرے میں گئی، تو وہ سوئی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اس وقت چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ کچھ واقعات ہو گئے، لیکن یہ جو ڈر تھا نا مجھے محسوس ہوتا تھا، یہ مجھے آخری دن تک محسوس ہوتا تھا وہاں پر۔ بہرحال ہم نے وہ گھر تو اب سیل آؤٹ کر دیا، تو اب ایسا ہوا نا کہ بس گھر بیچنے کے ساتھ وہ باتیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن ایسا ہوا کہ ابھی کچھ دن پہلے میرا بیٹا جو ہے تو وہاں سے گزرا، اپنے ہمارے پرانے گھر کے سامنے سے جو میں نے بیچ دیا، تو اس کا جو نیا مالک ہے وہ کھڑا تھا، تو وہ میرے بیٹے کو گھر کے اندر لے گیا، پھر اس نے بتایا کہ ادھر کوئی چیز تھی جس نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ تو میرے بیٹے نے کہا کیا چیز تھی، تو اس نے سیم وہی کنڈیشن بتائی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ جو ہم نئے شفٹ ہوئے تھے اور وہاں پر جو الماریاں یا میزیں کھینچنے کی آوازیں آتی تھی نا، تو وہ ختم ہو گئی تھی، پھر وہ ہمیں آوازیں نہیں آتی تھیں، بس وہ آوازیں بس ختم ہو چکی تھیں۔
لیکن ان لوگوں نے ہمیں بتایا، میرے بیٹے کو بتایا کہ وہ بہت آوازیں تھیں اور انہوں نے ہمیں بہت ہی ستایا ہے، کوئی چیز تھی ادھر، جنات تھے۔ اور ہمارے لیے کہتے ہیں، ہم یہ تھے کہ ہمیں بہت اس لیے بھی ستایا کہ ہمارے گھر میں نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ اور پھر ہم نے قاری صاحب کو بلایا اور پھر ہم نے کافی قرآن خوانی کروائی، اور اب ہم اس گھر میں رہ سکتے ہیں، ورنہ شروع پر انہوں نے ہمیں بہت ہی پریشان کیا۔ اور ہم بھی جب شفٹ ہوئے تو الحمدللہ ہمارے گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں، بچے بڑے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور میں اکثر تلاوت بھی تیز آواز میں کرتی ہوں، اور میرے دیور بھی اکثر تیز آواز میں ہی تلاوت کرتے ہیں۔ بچے بھی قرآن شریف باقاعدگی سے پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ہمیں ستاتے نہیں تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جیسے ہمیں بتایا تو ہماری ساری وہ یادیں ریکال ہو کر آ گئی ہیں کہ یار واقعی وہ جو سب کچھ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ سچ تھا۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی جگہ باہری ہوتی ہے نا، تو وہاں جاتے ہی انسان کی باڈی پر ایک بہت سی عجیب سا پریشر سا پڑ جاتا ہے، اور انسان بہت ہی ہیوی فیل کرتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہماری خود خوش قسمتی تھی کہ وہ لوگ، وہ جو جنات تھے اس گھر میں جو ابھی بھی ہیں، لیکن وہ شاید مسلمان جنات ہیں، کیونکہ اگر جس جگہ پر تلاوت ہو، نماز ہو، پھر وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، اور الحمدللہ ہمیں بھی انہوں نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا تو کہ مطلب کوئی ہے، کسی کی موجودگی، لیکن ہم تنگ کبھی نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے ہمیں الحمدللہ ستایا نہیں۔ وہ شروع پر جو آوازیں کھانچنے کی آتی تھی نا، اس کے بعد الحمدللہ پھر وہ آوازیں وغیرہ نہیں آئیں۔ تو بس یہ ہے کہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں ہم سب، اور ہم لیڈیز کو چاہیے کہ جب ہم صبح گھر کے کام وغیرہ کرتی ہیں نا، تو ہم سورہ بقرہ لگا دیں، اپنے موبائل پر لگا دیں یا لیپ ٹاپ پر لگا دیں، تاکہ گھر میں آواز گونجے، برکت بھی ہوتی ہے۔ بہتر تو یہ خود پڑھیں، لیکن اگر آپ کے پاس خود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہو رہا تو ایک آواز بھی جو گونجتی رہتی ہے نا گھر میں، تو اس سے بھی برکت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میں نے خود محسوس کیا ہے، اور یہ مجھ پر نا مجھے بڑا تیزی سے فیل ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو نا کہیں پر، بہت مجھے فیل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں اپنی سسٹر کے گھر گئی تھی، تو اس کے گھر میں کوئی چیز تھی، تو اس وقت میں پریگننٹ تھی، اور مجھے اتنا مجھ پر بوجھ آیا نا اس چیز کا، اتنا، اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا میں ادھر کیوں آئی ہوں۔ پھر میری سسٹر نے مجھے بتایا کہ یہ گھر میں کچھ ہے، تو میں نے کہا یار دیکھو، اور بہت ہی بھاری پن محسوس ہوتا ہے اگر کسی جگہ پر آپ جائیں نا، اور اگر اتنے وہ خطرناک جنات نہیں ہیں نا، اتنے شرارتی نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اتنا نہیں فیل ہوتا آپ کی باڈی پر اتنا، لیکن اگر وہ بہت ہی مطلب پاورفل ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے۔ تو بس اس طرح ہوا تھا، اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی روٹین بھی بتا رہی ہوں جو سارا دن چلتی رہتی ہے، صبح سے لے کر اور رات تک، اور یقین مانے کام کچھ اتنے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں نا کہ کوئی وہی نہیں ہے۔ بس وہی تھا کہ اس گھر میں مجھے فیلنگ تو آتی تھی جب میں اکیلی ہوتی تھی گھر میں، لیکن کاموں کے دوران جو ہے تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہاں جب میں 2 ہفتے کے بعد اوپر کے پورشن کی صفائی کرنے جاتی تھی نا، تو مجھے ذرا ڈر سے محسوس ہوتا تھا، اور جب میں اوپر کے پورشن کی صفائی کر لیتی تھی، جب نیچے آتی تھی تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اوپر کا پورشن ہمارا بالکل یوز نہیں ہوتا تھا، بند ہی ہوتا تھا بالکل، ہم نے کبھی اس کو یوز کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ فیملی ہماری چھوٹی تھی، اور میری اپنے ہسبینڈ سے یہ ہوتی ہے کہ اوپر کا پورشن تو بنانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ گرمیوں میں وہ اتنی گرم ہوتا ہے کہ اوپر رہنا محال ہے، اور سردیوں میں اتنا سرد ہوتا ہے کہ، کیونکہ ہمارے ایریا کا موسم بہت ہی شدید ہے، گرمیاں شدید اور سردیاں بھی شدید، تو اس وجہ سے وہاں پر ہم نہ سردیوں میں رہ سکتے ہیں نہ گرمیوں میں، لیکن ان کی بھی ضد ہوتی ہے کہ اوپر کا پورشن بنانا تو ضروری ہے۔ بہرحال وہ ہمارا مطلب ہم نے 10-12 سال اس گھر میں گزارے، اور اوپر کا پورشن ہم نے ایک دن بھی یوز نہیں کیا کہ کوئی ایک رات ہم نے اوپر گزاری ہو یا کچھ۔ تو بس یہ دیکھیے شام کو میں زنگر برگر بچوں کے لیے بنا رہی تھی، اور بچوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی ٹریٹ دے دینا۔ اب بچے اسکول سے آتے ہیں، پھر قرآن شریف پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ہوم ورکس ان کو کرنے ہوتے ہیں، تو ہوم ورک کے دوران میں تھوڑی سی بریک بچوں کو دلوا دیتی ہوں۔ یہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ بچوں کو تھوڑی سی ٹریٹ دے دیا کرو، مطلب پڑھائی کے دوران، تو بچوں کو کہیں نا کہ بس یہ ہوم ورک کر لو گی تو ٹیسٹ یاد کرنے سے پہلے ہاں تمہاری بریک ہے، اس میں تم نے چائے پینی ہے، اس میں تم نے فیملی ٹائم ہے، چاہے 15 منٹ کے لیے ہی ہو، اس سے بچے کو اس 15 منٹ کا انتظار رہتا ہے، اور اس میں آپ جو چائے وغیرہ پیتے ہیں اس سے بچے بڑا خوش محسوس کرتے ہیں، اور ایک یونٹی کا بھی احساس فیملی میں آتا ہے، اور سب بچے اکٹھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تھوڑے سے گپ شپ ہو جاتی ہے،
اس کے بعد بچے فریش ہو کر تو اپنی لرننگ کر لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے جو پلاؤ کی میں نے یخنی بنائی تھی، پلاؤ بہت ہی مزے کا بنا۔ میں ان قصوں میں نے اپنی روٹین تو آپ کو بتائی نہیں ہے، بس آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا پلاؤ بہت ہی مزیدار بنا تھا۔